دوحہ میں پاک افغان مذاکرات کا پہلا دور مکمل۔ مذاکرات کا دوسرا دور آج پھر ہوگا۔ افغانستان میں قائد-اعظم گروپوں کی موجودگی ناقابل قبول قرار۔ افغانستان دہشت گردوں کی پناہ گاہیں فوری بند کرے۔ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو۔ پاکستانی وفد نے افغان وفد پر واضح کر دیا۔ پاکستانی وفد نے مطالبہ کیا کہ طالبان فتنہ خارج کی ہر قسم کی حمایت ختم کریں۔ دہشت گردی جاری رہی تو پاکستان کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ افغانستان میں بھارتی حمایت یافتہ دہشت گرد ناقابل قبول ہیں۔ افغانستان دہشت گرد گروہوں سے خود کو مکمل الگ کرے۔ پاکستان کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ اب وقت ہے کہ عملی اقدامات کا صرف زبانی وعدے قابل قبول نہیں ہیں۔ افغان طالبان استحکام یا افراتفری میں سے ایک کا انتخاب کریں۔ دوگلاپن اب ناقابل قبول اور ناقابل برداشت ہے۔ افغانستان کے ساتھ تعمیری باہمی مفاد پر مبنی تعلقات پاکستان کی ترجیح ہے۔ طالبان حکام نے بین الاقوامی وعدے پورے کرنے کا مطالبہ کیا۔ مذاکرات کی میزبانی قطری انٹیلیجنس چیف عبداللہ بن محمد الخلیفہ نے کی۔ Our adversaries' use of Fitna al-Hind and Fitna al-Khawarij as hired guns exposes its cowering, hypocritical and heinous face to the world. Equally disconcerting is the use of Afghan soil for terrorism in Pakistan. We urge the people of Afghanistan to choose mutual security over perpetual violence and progress over hardline obscurantism. افغان طالبان پاکستان میں حملے کرنے والی پراکسیز کو لگام ڈالیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا کہ یہ پراکسیز پاکستان کے اندر گھناؤنے حملے کرنے کے لیے افغان سرزمین استعمال کرتی ہیں۔ مسلح افواج بہادر عوام اس لعنت کو شکست دیں گے۔ ہم اسلام کی غلط تشریح کرنے والے مٹھی بھر گمراہ دہشت گردوں کے سامنے کبھی نہیں جھکیں گے۔ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کا استعمال پریشان کن ہے۔ افغان عوام دائمی تشدد کے بجائے باہمی سلامتی کا انتخاب کریں اور سخت گیر تعصب پر پیش رفت کریں۔ ہمارے دشمن کا فتنہ ہند اور فتن خارج کو ہائرڈ گنز کے طور پر استعمال کرنا اس کے بزدلانہ، منافقانہ اور گھناؤنے چہرے کو دنیا کے سامنے بے نقاب کرتا ہے۔ یقین رکھیں کہ روایتی میدان میں جیت کی طرح ہمارے پڑوسی کی ہر ریاستی پراکسی کو بھی خاک میں ملا دیا جائے گا۔ بھارتی فوجی قیادت کو خبردار کرتا ہوں، نیوکلیئر انوائرمنٹ میں دونوں ممالک میں جنگ کے لیے گنجائش نہیں۔ چھوٹی سی اشتعال انگیزی کا بھی فیصلہ کن جواب دیں گے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا بھارت کی فوجی اور سیاسی قیادت کو دو ٹوک پیغام۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں کیڈٹس کی پاسنگ اور تقریب سے خطاب میں کہا، ہم بیان بازی سے کبھی خوفزدہ نہیں ہوں گے۔ آئندہ کشیدگی پورے خطے اور اس سے باہر کے لیے توقع نتائج کا باعث ہوگی۔ بھارت کی جغرافیائی وسعت کا من گھڑت حفاظتی تصور ختم کر دیں گے۔ پاکستانی افواج نے ازلی دشمن کے خلاف انتہائی پیشہ ورانہ انداز میں کارروائیاں کرتے ہوئے رفال طیاروں کو مار گرایا تھا۔ دشمن کی متعدد بیسز بشمول S-400 سسٹم کو نشانہ بنایا گیا۔ اگر دوبارہ جارحیت کی کوشش کی گئی تو پاکستان دشمن کی توقعات سے کہیں زیادہ سخت جواب دے گا۔ بھارتی حکمران جماعت نے اپنے مذموم مقاصد کے لیے دہشت گردی کو سیاسی رنگ دیا، جلد بازی میں الزام تراشی کی اور غیر جانبدارانہ تحقیقات سے گریز کیا۔ پاکستان نے ایک بار پھر ایسے دشمن کے خلاف کامیابی حاصل کی جو اپنی گمراہ کن بالادستی کے غرور میں مبتلا تھا۔ میں قوم کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اس مقدس سرزمین کا ایک انچ بھی دشمن کے حوالے نہیں ہونے دیں گے۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں شاندار پاسنگ آؤٹ پریڈ۔ 152ویں لانگ کورس سمیت مختلف کورسز کے کیڈٹس نے گریجویشن کی۔ پاس آؤٹ ہونے والوں میں عراق، فلسطین، قطر، مالدیپ، نیپال، سری لنکا، یمن، بنگلہ دیش، مالی اور نائجیریا سے تعلق رکھنے والے کیڈٹس شامل ہیں۔ فیلڈ مارشل نے پریڈ کا معائنہ کیا اور نمایاں کارکردگی دکھانے والے کیڈٹس میں انعامات تقسیم کیے۔ تربیت مکمل کرنے والے کیڈٹس کا وطن عزیز کے دفاع کے لیے دل و جان سے قربانی دینے کے عزم کا اعادہ۔ اکیڈمی سینئر انڈر آفیسر احمد مجتبی عارف راجہ نے کہا کہ جوش، لگن اور عزم کے ساتھ ہمیشہ قوم کی توقعات پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا۔